ہمیں ادھوری کربلا بتائی گئی ہے. ہم قاتلوں کو برا بھلا کہتے ہیں, انہیں لعنت کہتے ہیں, لعنت اللہ, قاتل پر لعنت اللہ. مختار سقفی نے قاتل سارے مار دیے. وہ خازل بھی تو اتنے ہی مجرم تھے, خازلوں کو کیوں معاف کر دیا؟ اصل مجرم تو خازل تھے. خازل جنہوں نے امام کو تنہا چھوڑا اور امام کو قاتلوں کے حوالے کر دیا. پہلے خازلین کے سر قلم ہوتے, پھر قاتلین کے سر قلم ہوتے. آج خازلین, غزہ کے خازلین, ہم صرف اسرائیل, امریکہ اور ان کو لعنت کر رہے ہیں. جو قاتل ہیں وہاں پر, خازل کون ہیں؟ یہ آل سعود خازل ہیں, یہ عرب حکمران خازل ہیں, یہ امارات کے حکمران خازل ہیں, یہ قطر اور بحرین کے حکمران خازل ہیں, یہ دبئی اور کویت کے حکمران خازل ہیں, اور ان کی دم سے بندھے ہوئے پاکستانی حکمران یہ خازل ہیں, اور ترکی حکمران یہ خازل ہیں, ملائیشیا, انڈونیشیا یہ خازل ہیں. انہوں نے فلسطین قاتلوں کو دے دیا ہے, انہوں نے غزہ قاتلوں کے حوالے کر دیا. خزل کیوں کیا, کیوں ساتھ چھوڑا امام کا؟ خازلین اس لیے کہ امام ہر چیز پر, مکہ پر, حج پر, عبادت پر, مستحب نوافل پر, ہر چیز پر قیام کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن خازل ہر چیز کو قیام پر ترجیح دیتا ہے. ہمیں قاتل حسین بننا پسند نہیں ہے, لیکن خازل حسین بنے ہوئے ہیں. اور خزل کا کردار ہمیں خود شرمندگی نہیں ہوتی. اگر خزل کی بھی قباحت اور خزل کا جرم بیان کیا گیا ہوتا ان ممبروں سے, تو ہم نہ خازل ہوتے نہ قاتل ہوتے, فقط ناصر ہوتے. فقط ناصر حسین. ایک صورتحال بچتی ہے, ناصر حسین. ناصر حسین وہ نہیں ہوتا کہ حسین میدان میں ہو, ناصر گھر بیٹھا ہو. ناصر اس پانی کے ریلے کو کہتے ہیں جو نشیب میں اس چیز کی طرف چلا جائے جس کو اس نے جا کے حرکت دینی ہے, تقویت کرنی ہے. ناصر وہاں کہلاتا ہے. ناصر گھر میں بیٹھا ہوا ناصر نہیں کہلاتا. ایک دو روایات آپ سنیں جنہوں نے, جو خازلین ہیں امام کے, جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. ایک دو کل پیش کی تھی آپ کی خدمت میں, ایک دو اور آپ سن لیں تاکہ آپ دیکھیں خازلین کا کیا کردار ہے جنہیں ہم بھول چکے ہیں. ایک شخص ہے عمرو بن قیس. عمرو بن قیس ہے, یہ روایت اس کے لیے نقل کی گئی ہے کہ میں اور میرا چچا زاد ابن ہم ایک منزل اور ہے قصر بنی مقاتل میں, ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے, ہم نے سلام کیا. میرے چچیرے بھائی نے امام حسین علیہ السلام سے یہ عرض کیا, یا ابا عبداللہ. امام حسین علیہ السلام کی ریش مبارک سفید تھی ساری, اور یہ شخص پوچھتا ہے امام سے کہ یہ آپ کا خضاب ہے, داڑھی آپ کی کالی ہے جو رنگ کیا ہوا ہے, یا واقعاً داڑھی کالی ہے آپ کی, یا کیا ماجرا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خضابن, یہ میں نے خضاب کیا ہوا ہے, داڑھی سفید ہے میری, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کالی داڑھی یہ رنگ کیا ہوا ہے. تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بنی ہاشم جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس شخص نے جا کے, اب امام میدان میں ہیں اور امام نصرت کی طلبکار ہیں, مارکا کیا ہے, حالات کیا ہے, اس سوال دیکھیں کیا کر رہا ہے کہ مولا یہ جو داڑھی ہے یہ خضاب کی ہوئی ہے, یہ اصلی رنگ ہے, کالی ہے واقعا. سوال یہ پوچھ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ موضوع کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے, گھما رہا ہے بات کو, حالات کا اس کو ادراک نہیں ہے, سینس نہیں ہے, اور یہ بات کہیں اور پھیر رہا ہے. امام نے فرمایا کہ جے تما لنصرتی, تم بتاؤ کس لیے آئے ہو دونوں, یہاں پر مجھے ملنے کیوں آئے ہو؟ نصرت کے لیے آئے ہو؟ ناصر ہو میرے؟ کون ہو؟ تین حالتوں سے خالی نہیں, کیوں آئے ہو؟ نصرت کے لیے, قتل کے لیے, یا خزل کے لیے آئے ہو؟ اب یہ عمرو بن قیس یہ کہتا ہے انی رجل کبیر السن, میں تو بوڑھا ہوں, پہلا عذر, پہلی مجبوری. کثیر الدین, مقروض ہوں بہت زیادہ, قرض ہے میرے اوپر. کثیر العیال, بال بچے بہت زیادہ ہیں. وفی یدی بضائع للناس, اور لوگوں کی امانتیں اور لوگوں کا سامان بھی میرے پاس بہت سارا میری گردن پر ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں, امانت ضائع کروں, اس پر تو اللہ راضی نہیں ہے. تو وقال لہ ابن امی مثل ذلک, پھر چچیرا بھائی جس نے پوچھا تھا کہ یہ خضاب ہے یا اصلی رنگ ہے, پھر اس نے بھی یہی کہا کہ میں بھی بوڑھا ہوں, میری بھی مجبوریاں ہیں, سب کچھ. قال لنا, امام حسین علیہ السلام نے ان دونوں چچا زاد کو, کزن کو جواب دیا, فانطلقا, نکل جاؤ یہاں سے, دور ہو جاؤ. فانطلقا, طالق ہو تم, طلاق ہے تمہیں, دور ہو جاؤ. طلاق لغت میں دور ہونے کو, دور کر دینے کو, تعلق کاٹ دینے کو کہتے ہیں. آزاد جاؤ تم, آزاد ہو تم. فلا تسمع لی واعیتن, اتنے دور ہو جاؤ کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے. ولا ترى لی سوادا, اور ہمارے خیموں کے آثار بھی تمہیں نظر نہ آئیں, اتنے دور ہو جاؤ. فإنه من سمع واعیتنا, جس نے ہماری فریاد سنی, واعیہ فریاد, مدد کی فریاد, اور رأى سوادنا, یا ہماری جمعیت اور خیمے دیکھے, فلم یجبنا, اور اجابت نہ کی, ہمارے ساتھ آ کے نصرت نہ اس نے کی, ولم یغثنا, اور ہمارے ساتھ اغاثہ نہ کیا, اپنی مدد ہمارے ساتھ نہ ملائی, کان حقا علی اللہ عز وجل ان یکبہ علی منخریہ فی النار, تو اللہ تبارک و تعالیٰ
کے لیے یہ جائز ہے، حق ہے کہ خدا اس خاذل کو جہنم میں ڈالے، الٹا کر کے دونوں پہلو سے جہنم میں ڈھکیل دے خدا اس کو، ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ۔ عزیزان، خاذل زیادہ امام کو تکلیف دیتا ہے قاتل سے زیادہ، چونکہ قاتل اپنے مذہب پر، اپنی عہد پر قائم ہے، دشمن ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ خاذل کون ہے؟ قاتل سے گلہ نہیں ہے، خاذل سے گلہ ہے۔ کیوں قاتل سے گلہ نہیں ہے؟ چونکہ دشمن ہے۔ اگر آپ کے گھر دہشت گرد آ جائیں اور آپ کے ہمسائے، جیسا روزمرہ پاکستان میں ہوتا ہے، ڈاکو آتے ہیں، موبائل چھینتے ہیں، چوری کرتے ہیں، وہاں گولی مار دیتے ہیں، ساتھ میں گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، رشتہ دار، ہمسائے، پڑوسی، بھائی، کزن سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ وہ جو دہشت گرد ہے وہ تو دہشت گرد ہے، ڈاکو ہے، ڈاکے ڈالنا ہے، ڈاکو سے کیا توقع ہے؟ لیکن رشتہ دار سے توقع تھی، پڑوسی سے توقع تھی، دوست سے توقع تھی، یہ کھڑا ہوتا، میرے دفاع کے لیے کچھ کرتا، لیکن یہ بھاگ گیا مجھے چھوڑ کے وہاں پر۔ تو انسان ساری زندگی ڈاکو کو بھول جاتا ہے، اس خاذل کو نہیں بھولتا۔ ڈاکو بھول گیا چونکہ وہ ڈاکو ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، جو مجرم ہے وہ۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ خاذل نہیں بھولے، انہوں نے زیادہ تکلیف دی، زیادہ پلید اور خبیث طبقہ ہے، چونکہ یہ دوست ہیں، یہ ساتھی ہیں جو وقت پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ زیادہ تباہ کن ہے۔ آج اسرائیل بدتر ہے یا خاذل؟ غزہ کے خاذلین زیادہ بدتر ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، یہ عرب ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان علماء کہتے ہیں لیکن فتویٰ نہیں دیتے غزہ کے بارے میں۔ یہ خاذل ہیں، خاذلین نے دین تباہ کیا ہے، خاذلین نے ائمہ کو قاتلین کے حوالے کیا ہے، خاذلین نے امام حسین کو ان یزیدیوں کے حوالے کیا ہے اور انہوں نے ظلم کیا ہے، اور امام نے یہ خزل ذکر کیا ہے۔